نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج سے ہم گفتگو کریں گے احکام سنت کے تعلق سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سنت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اتباع سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہی اسلام ہے۔ لہذا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر تم نے ان کی اطاعت سے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دوستی قائم کرنے کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو محبوب بنانا چاہے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ اتباع نہیں کرتے اور آپ کے طریقہ کار کو نہیں اپناتے تو ان لوگوں کا دعوی محبت جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو تو وہ اس وقت تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تیرا چاہنا کوئی بات نہیں، لطف تو تب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تجھے چاہنے لگے۔ غرض کہ خدا کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ اتباع سنت کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے، یعنی ایسے لوگ خدا کے دوست نہیں ہو سکتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں اتباع سنت ضروری ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ایک اور مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان باغات کے اندر داخل فرما دیتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ زندگی گزارنے کے ضابطے قرآنی احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہر ایک کے سامنے موجود ہیں، جنہیں حدود اللہ کہا گیا ہے، اور جو شخص ان حدود میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے آخرت میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ اطاعت رسول کا انعام ہوگا۔ تو سامعین حضرات، احکام سنت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔